ہر نظام فیل ہو گیا ہے، کوئی نظام جو ہے کسی کو جسٹس فراہم نہیں کر پایا ہے، اور جسٹس اگر قائم ہو سکتی ہے تو وہ خلافت کے ذریعے سے۔ اسلام کو اب وہ لوگ ایز اے نظام تھریٹ کر رہے ہیں کہ خلافت علی منہاج النبوہ میں جو ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دور بتائے تھے، وہ آپ سمجھیے کہ چوتھا دور بوریا بستر سمیٹنے کے کگار پہ ہے، اور خلافت علی منہاج النبوہ کا سورج جو ہے طلوع ہونے جا رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کس طرح آپ کو پوری ہوتی نظر آ رہی ہے کہ دور نبوت، دور خلافت، پھر ملکن عازن، پھر جمہوری غلامی والی ملوکیت، اب جو پانچواں دور جو ہے شروع ہونے والا ہے، چوتھا دور ختم۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو سورہ فاتحہ کا آدھا مانتے آدھا نہیں مانتے، تو ہمارے یہاں تو کہتے ہیں کہ اسلام میں سیاست ہے ہی نہیں، تو کون سمجھتا؟ پھر چھوڑ دیجئے، آپ یہیں تک پڑھا کیجئے سننے نماز۔ جب اسلام کو انفرادی لحاظ تک ہی رکھنا ہے تو پھر یہاں سے آگے مت بڑھیے، کیوں ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں؟ نیکسٹ کیوں مانگ رہے ہیں آپ جس راستے پہ آپ کو چلنا ہی نہیں ہے، جس راستے پہ آپ کو جانا ہی نہیں ہے؟ پولیٹیکل سسٹم کے بارے میں آپ کو بات ہی نہیں کرنی ہے، اکنامک سسٹم سے آپ کو تعلق ہی نہیں ہے، سوشل جسٹس کے بارے میں آپ کو فکر ہی نہیں ہے، تو کیوں مانگ رہے ہیں آپ اہدنا الصراط المستقیم؟ آج سے سمجھیے کہ براہ راست غلامی جتنی وہ تو ختم ہو گئی، لیکن انڈائریکٹ غلامی ابھی باقی ہے، لیکن اس کو بھی آپ تھریٹ ملنا شروع ہو گیا، جس کے وجہ سے سب لوگ ہاتھ دھو کر کے جو ہے اسلام کے پیچھے پڑ گئے کہ اسلام دنیا جو ہے گلوبل ویلیج بن گئی ہے۔ اب گلوبل ویلیج میں تو ہر کمیونٹی کے لوگ ایک ساتھ رہ رہے ہیں، اور اجتماعی نظام کا ایک مطالبہ ہو رہا کہ ایک ایسا اجتماعی نظام آئے جو تمام قبیلے، تمام علاقے کے اور تمام قوموں کے لوگوں کے پرابلم کو سالو کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہو، اور ہر ایک کا ویل وشر ہو۔ اور یہ صلاحیت تو سمجھ جائیے کہ اسلام کے علاوہ کسی میں ہے ہی نہیں۔ بھائی آپ کے یہاں تو اتنے بھی بات کہنے کی بات یہ نہیں ہے، پوائنٹ نہیں ہے کہ ایک چائنیز بیٹھا ہے اور ایک جو ہے رشین بیٹھا ہے کہ تم دونوں آپس میں بھائی ہے۔ کیوں بھائی ہیں؟ ہم الگ قوم ہیں، یہ الگ قوم ہے۔ قرآن کہے گا نہیں، تم دونوں بھائی ہو، کیونکہ تم دونوں کا خالق ایک ہے، تم دونوں آدم و حوا کی اولاد۔ دو پوائنٹ تو ہے نا بھائی بھائی بننے کے لیے۔ تو اسلام دوسرے نظریہ والے کے پاس تو ہے ہی نہیں، تو اس لحاظ سے جو ہے اسلام کو اب وہ لوگ ایز اے نظام تھریٹ کر رہے ہیں۔ اور آج جو میں آیت پڑھا ہوں سورہ فاتحہ، اس میں یہی ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو سورہ فاتحہ کا آدھا مانتے آدھا نہیں مانتے، اور لڑائی اسی چیز کی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم، تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب العالمین، جو رحمان ہے، رحیم کوالٹی ہے، مالک یوم الدین ہے، حیثیت یہ ہے کہ وہ تنہا روز جزا کا مالک۔ ایاک نعبد، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور کسی کے نہیں، ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ۔ وایاک نستعین، پرابلم آ گیا تجھی سے مدد چاہتے ہیں، یہاں تک بات آ گئی، آپ اللہ ہی کی تعریف کر رہے ہیں، شرک سے نفی ہو گئی، اللہ ہی کو گن گا رہے ہیں، توحید آ گیا، ایاک نعبد ہو گیا، مالک یوم الدین ہو گیا، ایمان بالآخرہ بھی ہو گیا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب آپ کو کون سی ہدایت چاہیے؟ جب عبادت اللہ ہی کی کرتے ہیں اور مدد بھی اللہ ہی سے مانگتے ہیں تو مزید کیا ہدایت چاہیے آپ؟ تو اب یہاں سے معاملہ شروع ہوتا ہے اجتماعی ہدایت۔ ہم کو سیاسی اصول بتائیے، ہمیں اجتماعی لحاظ سے معاشی راستہ بتائیے، قوموں کے لحاظ سے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر لوگ چلے ہیں تو ان کو انعام ملا ہے۔ کون سا راستہ؟ انبیاء کرام کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ۔ یہ انڈیویجول نہیں تھے، یہ کلیکٹیو قوم تھے۔ پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جس پر غضب ہوا، وہ کون تھے؟ یہودی قوم۔ ولا الضالین، جو گمراہ ہو گئے، وہ کون سے؟ نصارہ قوم۔ تو یہاں پر قومی لحاظ سے ہدایت مانگی جا رہی ہے کہ امت مسلمہ جو قوم ہے ویسے تو ان کو آپ اجتماعی لحاظ سے کیسے زندگی گزاریں، ان کا ڈیٹیل دیجیے آپ۔ ہمارے سیاسی اصول کیا ہوں، ہمارے معاشی اصول کیا ہوں، کیونکہ یہی نہیں اپنائے تو بنی اسرائیل تباہ ہو گئی، دونوں برانچ تباہ ہو گئے، ہمیں دیجیے۔ تو یہاں پر جو آپ مانگتے ہیں تو ہمارے یہاں تو کہتے ہیں کہ اسلام میں سیاست ہے ہی نہیں، تو کون سمجھتا؟ پھر چھوڑ دیجیے، آپ یہیں تک پڑھا کیجیے سننے نماز۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ۔ جب اسلام کو انفرادی لحاظ تک ہی رکھنا ہے تو پھر یہاں سے آگے مت بڑھیے، کیوں ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں؟ تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے،
جو رحمان رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، چاہتے رہیں گے، وقت والسلام۔ اب نیکسٹ کیوں مانگ رہے ہیں آپ جس راستے پہ آپ کو چلنا ہی نہیں ہے، جس راستے پہ آپ کو جانا ہی نہیں ہے؟ پولیٹیکل سسٹم کے بارے میں آپ کو بات ہی نہیں کرنی ہے، اکنامک سسٹم سے آپ کو تعلق ہی نہیں ہے، سوشل جسٹس کے بارے میں آپ کو فکر ہی نہیں ہے، تو کیوں مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم؟ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو اس لحاظ سے میں آپ کے سامنے تھوڑے سے تمہیدی بات رکھا کہ خلافت علی منہاج النبوہ میں جو ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دور بتائے تھے، وہ آپ سمجھیے کہ چوتھا دور بوریا بستر سمیٹنے کے کگار پہ ہے، اور خلافت علی منہاج النبوہ کا سورج جو ہے طلوع ہونے جا رہا ہے۔ اب دونوں خلافت میں کیا ڈیفرنس رہے گی؟ وہ ڈیفرنس یہ رہے گی کہ پہلی خلافت جو ہے وہ پوری دنیا کو کور نہیں کر پائی تھی۔ اب جو دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی وہ اب گلوبل ہوگی، کیونکہ دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے۔ تو اب یہ جو ہے دنیا کے کسی پارٹ میں نہیں آئے گی، لہذا اس سورج کو طلوع ہونے سے روکنے کے لیے الکفر ملت واحدہ ایک ہو کر کے اس کو دبانے کی کوشش کرے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ سورج کو تو کوئی نہیں روک سکتا، اس کو تو اگر کوئی تھوکے گا بھی تو اس کے منہ پہ آئے گا۔ تو اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے آپ کے سامنے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کس طرح آپ کو پوری ہوتی نظر آ رہی ہے کہ دور نبوت، دور خلافت، پھر ملکن عازن، پھر جمہوری غلامی والی ملوکیت، اب جو پانچواں دور جو ہے شروع ہونے والا ہے، چوتھا دور ختم ہونا۔ لیکن یقینی بات ہے کہ صبح ختم ہونے کے بعد جب جو ہے روشنی نمودار ہوتی ہے، تو روشنی جسٹ نمودار ہونے سے پہلے بہت تیز گھٹا ٹوپ اندھیرا رہتا ہے، اس کے بعد پوپھٹ۔ تو یہ سمجھیے کہ وہ بالکل گھٹا ٹوپ اندھیرا والا ہے کہ اب سورج نمودار ہونے والی ہے۔ پوری دنیا میں ہی اب ان کے خلاف جو احتجاج ہونے والے ہیں، کیونکہ ہر نظام فیل ہو گیا ہے، کوئی نظام جو ہے کسی کو جسٹس فراہم نہیں کر پایا ہے، اور جسٹس اگر قائم ہو سکتی ہے تو وہ خلافت کے ذریعے سے۔ لہذا ایک مرتبہ اس نے جو ہے 30 سال تک جو ہے جسٹس قائم کیا، اب دوبارہ اس کو پھر مانگ اٹھنے ہی والی ہے۔ بس یہ ہے کہ مصیبت یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں یہ ہے وہ خود ہی ڈر کر کے پیش نہیں کر پا رہا۔ تو جس روز وہ جو ہے ہمت کر کے پیش کر دیں گے، اور پیش ہونا شروع ہو گئے، اس کے ساری کتابیں لکھی جا چکی، ویڈیو میں باتیں آنے لگی، اب بس یہ ہے کہ اس کو طاقت کے ذریعے سے لوگ روک رہے ہیں۔